ख्वाब آپ نے دیکھیں اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ صرف خواب ہی ہیں، وہ خواب بھی آپ کے پورے ہوں گے۔ ایک بہن کا سچا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حتیم فاطمہ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی جو لیٹسٹ ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک ان خاص لوگوں کے لیے ہے جو بڑے بڑے خواب تو دیکھتے ہیں لیکن یہی سوچتے ہیں کہ خواب پورے کیسے ہوں گے۔ خواب چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ عطا کرنے پر اختیار رکھتی ہے۔ ایسا ہی ایک بہن کا سچا واقعہ، جس نے یہ عمل کیا تو اس کی وہ سب تمنا پوری ہو گئی جس کا اس نے خواب تو ضرور دیکھا تھا، لیکن اس بہن نے سوچا نہیں تھا کہ اس کے اس عمل کرنے سے اس کے سارے خواب حقیقت میں بدل جائیں گے اور چند ہفتوں میں ہی اسے خوشخبریاں نصیب ہوں گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پاک ذات سے مانگو، اپنے اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی رحمت دیکھ کر، کیونکہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ میں آپ کو اس بہن کی جو ٹرو سٹوری ہے وہ بھی سناؤں گی اور وہ عمل بھی جسے کر کے آپ کو بھی بڑی سے بڑی خوشخبریاں نصیب ہوں گی کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ ٹرو سٹوری کے ساتھ ساتھ جو اس کا خاص عمل ہے وہ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے اس بہن کی جو ایک ٹرو سٹوری ہے اس کو سنیے تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو اور آپ اس عمل کو کریں تو آپ کا یقین پختہ ہو جائے۔ ایک پیاری بہن کا بتانا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے بڑے خواب تو دیکھے تھے اور کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنے بڑے خواب بھی پورے ہوں گے، لیکن میں بھول چکی تھی کہ وہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے، جو بھی مانگو وہ عطا کر دیتا ہے، بس ہمارے اعمال ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے۔ کہتی ہے کہ میں اپنے ساتھ اپنی فیملی اور اپنے بزنس کو لے کر بہت بڑے خواب دیکھتی تھی کہ کاش ایسا ہوتا تو کاش ویسا ہوتا۔ ایک دن جیسے ہی اس بہن کو اس بتائے گئے وظیفے کا علم ہوا تو اسی دن سے اس بہن نے اس عمل کو جو 2 رکعت نماز کا ہے اس کو کرنا شروع کر دیا۔ کہتی ہے کہ میں نے اس عمل کو جیسے ہی کرنا شروع کیا تو مجھ پر بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہونا شروع ہو گیا۔ کہتی ہے کہ میں اس کو عمل کہوں، وظیفہ کہوں یا پھر معجزہ کہوں، کیونکہ اس کو کرتے کرتے میرے ساتھ معجزات ہی ہونے لگے۔ 1 سے 2 ہفتوں میں میرے خواب جو تھے وہ حقیقت بننے لگے۔ کہتی ہے کہ میرا خواب تھا کہ میں بوتیک کا کام کروں اور اس کے لیے بہت بڑا میں بزنس سوچتی تھی، بہت شوق تھا کہ میں اپنا بوتیک کا کام شروع کروں، لیکن وسائل نہیں تھے، سپورٹ نہیں تھی۔ جیسے ہی اس عمل کو شروع کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بوتیک کی جو اپنی شاپ سے اس کو اوپن کرنے کا مجھے ذریعہ مل گیا اور الحمدللہ میں نے بوتیک کو بہت بڑے برانڈ کے نام سے اوپن کیا۔ پھر کہتی ہیں کہ مجھے شوق تھا کہ میں اپنی بڑی گاڑی کو ضرور خریدوں، لیکن رہی بات وہی کہ وسائل ہوتے تو میں ایسا کرتی، لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اور ان کے خوبصورت وظیفے سے، یعنی کہ 2 رکعت نفل جو حاجت کے تھے اس کو کرنا شروع کیا تو مجھے وہ گاڑی مل چکی جو میں صرف خوابوں میں دیکھتی تھی۔ اور بھی بہت سی بڑی خواہشیں اور بہت بڑے بزنس کاروبار ایسے تھے جن کا صرف میں خواب دیکھتی تھی، لیکن اسی عمل سے آہستہ کرتے کرتے میری وہ تمام تمنائیں، تمام خواب پورے ہوئے جو مجھے لگتا تھا کہ حقیقت نہیں ہوں گے۔ اس وظیفے نے میرے اوپر بہت بڑا کرم کیا کہ اب اس عمل کو وہ روز کرتی ہیں اور مرتے دم تک وہ کہتی ہیں کہ میں اس عمل کو چھوڑوں گی نہیں، میں اس عمل کو کرتی رہوں گی، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے خواب حقیقت بن گئے اور میری جو بہت سی خواہشیں تھیں وہ پوری ہونے لگی اور مجھے اس طرح سے خوشخبریاں نصیب ہوئی کہ میرا گمان بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کے کلام میں انتہا کی طاقت ہے۔ جتنے بھی خلوص عقیدے کے ساتھ کسی بھی عمل کو کیا جاتا ہے اتنے ہی زیادہ پاورفل ہمیں اس کے نتائج ملتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو عمل کیا، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ملا، تو یاد رکھیں اللہ پاک کے کلام میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے عمل میں، ہمارے اعمال کرنے میں، وظائف کرنے میں، دعائیں مانگنے میں کمی رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک کے کلام پر شک کرنے کی بجائے اپنے اعمال، اپنے یقین پر، اپنی دعاؤں پر غور کیجیے، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت پر یقین رکھنا ہی سب سے اول اور بہت ہی زیادہ اہم درجے کی بات ہے۔ اگر آپ کو یقین ہوگا تو آپ کے وظائف میں آپ کو معجزات نظر آئیں گے۔ اللہ پاک کی رحمت کبھی اپنے آپ کو نہیں چھپاتی،
اللہ پاک کی رحمت جس بھی بندے پر ہو تو وہ اس بندے کے تعلق داروں میں تقسیم ہوتی نظر ضرور آتی ہے۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو غور کریں کہ آپ کی زبان سے جھوٹ تو نہیں نکل رہا، کیونکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو لے کر ارشاد فرماتے ہیں، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ جو بھی عبادات کرتے ہیں، نماز، قرآن پاک، تو اس میں اگر آپ روز مرہ میں جھوٹ بولتے رہیں گے تو آپ کے جو وظائف ہیں، آپ کی جو دعائیں ہیں، ان میں آپ کو معجزات نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے ان اعمال سے بچیں، ان اعمال کو اپنے آپ سے دور کریں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ آپ سے ناراض ہو جائے۔ کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ سے ناراض ہو جائے یا آپ وہ اعمال ہی کرتے رہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ناپسندیدہ ہے تو پھر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے جھوٹ بولنا، تکبر کرنا، ریاکاری کرنا یا عبادت کرتے ہوئے اس طرح سے کرنا کہ دکھلاوا بن جائے، کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس سے آپ کی جو دعائیں ہیں ان کی قبولیت رک جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ناراض ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین رکھیں، اتنا زیادہ یقین رکھیں کہ سامنے سمندر بھی ہو مگر آپ کہیں کہ میرا رب ضرور راستہ بنائے گا، اتنا یقین پختہ ہو آپ کا، کیونکہ مقدر اتنی بار ہی بدلتا رہتا ہے جتنی بار انسان اپنے رب العزت سے رجوع کرتا ہے، کیونکہ یہ عمل بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اس لیے اس عمل کو جب آپ نے کرنا ہے تو اپنے ان اعمال کو دور کر دیجیے اپنے آپ سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ اب اس ٹرو سٹوری کو سننے کے بعد اس سے وابستہ جو معجزہ ہے، یعنی کہ معجزہ نما جو عمل ہے، اس کو ملاحظہ کیجیے۔ کامل یقین عقیدے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ کے خواب بھی حقیقت بن جائیں گے۔ چند ہفتوں میں ہی آپ کو جو خوشخبریاں ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ عمل کرنے کے لیے کوئی بھی خاص نماز مقرر نہیں ہے، کوئی بھی خاص وقت مقرر نہیں ہے اور کوئی بھی خاص دن مقرر نہیں ہے، لیکن مکروہ اوقات کے علاوہ آپ جب مرضی چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے اچھے سے وضو کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ نے وضو کر لینا ہے جانماز بچھا کر 2 رکعت نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ 2 رکعت نفل حاجت کس طرح سے ادا کرنے ہیں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے تاکہ جب آپ اس عمل کو کریں تو آپ کو کوئی بھی پرابلم پیش نہ آئے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم آیت الکرسی کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ میں ساتھ اسکرین پر بھی شو کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو کم از کم 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد یعنی کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورہ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی کو 11 بار پڑھنا ہے، اور جیسے آپ سورہ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھ لیں گی اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، یعنی کہ سورہ یاسین کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی کو پڑھنا مت بھولیے۔ 2 رکعت نفل حاجت پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینے کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر جو بھی آپ کی تمنا ہے، آپ کے خواب ہیں، آپ کے مسئلے مسائل ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی جو پاک بارگاہ الہی ہے اس میں آپ نے پیش کرتے جانا ہے۔ آپ جو بھی خالص یقین سے مانگتے جائیں گے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو چند دنوں میں ہی آپ کی ان تمناؤں کو قبول و منظور ہونے کا جو ذریعہ ہے، جو معجزات ہے وہ ضرور دکھائے گا۔ اس عمل کو بھی کرتے ہوئے آپ نے اپنا جو خاص مقصد ہے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کو سوچتے ہوئے ہی آپ نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، کوئی دن کی پابندی نہیں ہے، یعنی کہ آپ اس کو ڈیلی روٹین میں شامل کر لیجئے۔ آپ نے ڈیلی اس کو کسی بھی ایک وقت میں کرتے رہنا ہے، کیونکہ جیسے ہی اس کے معجزات آپ کو نظر آنا شروع آ جائیں گے تو اسی دن سے آپ اس عمل کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے ہی اس بہن نے اس عمل کو پوری زندگی کر لینے کا ایک عہد کر لیا تو آپ کو جب اس کے معجزات نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ بھی اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس وظائف کو خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے کہ اس وظائف کو کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کون کون سے معجزات ہوئے۔